موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت ایسی حالت کے اندر انسان کے پاس آتا ہے، اگر ایمان مضبوط نہیں تو ملک الموت کو دیکھ کے کہتے تو ہی میرا خدا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، آنکھیں ایسی ہیں اللہ اکبر عجیب، چہرے کی رنگت ایسی ہیبتناک چہرہ، وحشت آتی ہے۔ فرمایا کوشش کرنا اپنے ایمان کی مضبوطی لے کے جانا۔ فرمایا موت کا وقت آتا ہے، انسان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے یہاں لایا جائے گا۔ فرمایا موت کا وقت آیا، انسان کو خدا پاک کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اگر واقعی ایمان دل میں موجود ہے تو مسکرانے لگ جاتا ہے، اگر ایمان دل کے اندر موجود نہیں تو پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کنبے سے، برادری سے، خاندان والوں سے، بیٹیاں بیٹوں سے درخواست ہے، خبردار اس میت کا چہرہ، مرنے والے کا چہرہ اپنی طرف پھیر کے یوں نہ کہ ابو مجھے دیکھو تو صحیح میں آپ کی بیٹی ہوں، یوں نہ کہ ابو دیکھو تو صحیح آپ کا نواسا گودی میں جسے آپ اپنی گود میں لے کے سینے پہ کھلایا کرتے تھے۔ فرمایا خبردار خبردار، اس وقت میت کے سامنے، مرنے والے کے سامنے ایسا ماحول پیدا کرو، سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، سورہ رحمان یاسین کی تلاوت کرو، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زمزم پانی پلاتے ہوئے کہ کلمہ طیبہ سناؤ، تاکہ کیا پتہ کمزور ایمان تمہارے قرآن کی تلاوت سے اس کا مضبوط ہو جائے اور مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے، اور کلمہ سنتے پروردگار عالم ہدایت پر کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ جیسے دنیا کے اندر رہنے کے ڈھنگ علیحدہ، دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے علیحدہ، ویسے مرنے کی بھی کیٹاگری بن گئی۔ غریب آدمی ایسے اسپتال میں مرے گا میرے عزیزو، جہاں سرنج نہیں، جہاں بوتل کوئی نہیں، جہاں گولی کوئی نہیں، اور امیر کو ایسے اسپتال میں لا کے مارا جائے گا جہاں اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی پاس کوئی نہیں، باہر لکھ دیا جائے گا انتہائی نگہداشت ICU، ترلے کر کر کے مر جاؤ، پوچھ پوچھ کے مر جاؤ، کہتے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہاں تم بل بنانے کے لیے، ہاں مصنوعی سانس لگانے کے لیے، ہاں تم مصنوعی سانس لگانے کے لیے بیٹے کو اندر کر دو، بھائی کو اندر کر دو، ابا کو اندر کر دو، بیوی کو اندر کر دو، تاکہ جا کر مریض کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کے سورہ یاسین سنائے، کیا پتہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کبھی کسی زمانے میں انسان پر نزا کا عالم آیا کرتا تھا، موت کا وقت آیا کرتا تھا، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ناک ٹیڑھی ہو گئی، مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لو۔ کسی زمانے میں مرنے کے قریب، آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے ابا کا انتقال ہونے لگا، ہماری ماں اٹھی کہنے لگی لگتا ہے آخری وقت ہے، اپنے باپ کو وضو کروا دو۔ یا کون نوجوان اپنے باپ کو وضو کرائے گا جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، جس نے کبھی نماز کے لیے، جس نے کبھی لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح کے لیے وضو نہ کیا، وہ مرنے کے قریب اپنے باپ کو کیسے وضو کرائے گا؟ وہ کیسے اپنے باپ کو کلمہ پڑھائے گا؟ جس کو مولوی صاحب نے اللہ اکبر گھٹی دینے سے پہلے اذان سنائی تھی، اس میں کلمہ طیبہ سنایا، اس کے بعد آج تک اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا۔ بتاؤ ماں باپ کی انتقال کے وقت وہ کلمہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ یہ صرف ایک دل کی بات نہیں، میرا تو روزانہ خدا کی قسم رات کو 2:30-3 بجے روڈوں سے گزر ہوتا ہے، سفر کرتا ہوں، یقین جانو اس امت کا نوجوان جس کو دنیا محمد بن قاسم کہنے کو ترس گئی، جس کو صلاح الدین ایوبی کہنے کو ترس گئی، جس کو طارق بن زیاد کہنے کو ترس گئی، یہ امت کا نوجوان ہے، کانوں میں وہ ٹوٹیاں سی لگا رکھی ہیں، موبائل پر دھیان ہے، اسے کوئی پتہ نہیں بلا گیا رہا ہے، کتا آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنی بے دھیانی نہ کرو ورنہ ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔
پیکج بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، موبائل بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، کان میں سے میرے عزیزو بلوٹوتھ نکالنے کی مہلت نہیں دے گا، قدم اٹھا رکھنے کی مہلت نہیں دے گا، دانت پان چبا رہے دوسرا دانت لگانے کی مہلت نہیں دے گا، پانی سامنے پڑا پینے کی مہلت نہیں دے گا، بیوی ساتھ لیٹی ہاتھ لگا کر اٹھانے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیوں موت سے بے خبر ہو؟ کیوں دنیا کی زندگی کے اندر اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ قدم قدم پر تو عیدی کی بسیں میت بسیں کھڑی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تیار ہو جا، تیار ہو جا، آج کسی کو جاتا دیکھا کل دنیا تجھے مجھے جاتا دیکھے گی۔ خبردار اس دنیا کے بھلے کے میں نہ رہیو، خبردار اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیو۔ جا جا کے کھوکرا پار کے قبرستان میں چلا جا، پلیر شاہ فیصل کے قبرستان میں چلا جا، کئی قبروں پہ پھولوں کی مالا پڑی ہے اور کئی بوسیدہ قبریں ایسی جن کے اوپر مٹی بھی موجود کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر بدکار آدمی بدکردار آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر، کفن خود بخود پھٹ جاتا ہے، ایک کیڑا قبر میں سے نکلتا ہے اور انسان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر کالے رنگ کے یہ کالے ڈیلوں پہ ڈنگ مار کے سارا پانی نکال کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ یہ تیری اوقات تھی، تجھے سینما گھر نظر آتے، تجھے پب جی گیم نظر آتی، تجھے طرح طرح کی چھوکریاں نظر آتی، تجھے کالج کے رستے موبائل پہ نظر آئے، اے بدبختہ اللہ نے تجھے آنکھ دی تھی، تجھے قرآن نظر نہیں آیا، رحمان گھر نظر نہیں آیا، رحمان کا گھر نظر نہیں آیا، آج قبر میں سب سے پہلے آتے خدا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ یہ کیڑا پھر انسان کے پیٹ کی طرف جاتا ہے، انسان کی ناف میں ایسا ڈنگ مارتا ہے ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، گند باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی کیڑا رینگتا رینگتا انسان کے پیر کے انگوٹھے پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ پیر کے انگوٹھے پہ مارا، سر کی ہڈیوں کے جوڑ سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیری اوقات ہے، خبردار، بندے کا پتر بن، انسان کا بچہ بن، میرا بندہ بن کے رہ، مجھے نہ آنکھوں کر کے اٹھا کے دکھانا، میری زمین پر ذرا قدم رکھ انسان کا بچہ بن کے، اتنا میری زمین پہ بوجھ ڈال جتنا زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا زمین پر بغیرت بن جتنی زمین کی غیرت برداشت کر سکے۔ انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنانے والے نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے؟ جا جا تو کر لے، میرے سے بغاوت کر رہے ہیں، اعلان بغاوت میرے سے کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے وقت مدعا پڑا مجھے دکھاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بنیانوں کا کتابوں کا سٹال لگایا، اور تجھے حیا ہی نہیں آئی جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسوں کے تیرے تار بحال کیے، تم میرا نہ بنا اپنی بیوی بچوں کا تو کیسا بنے گا؟ دنیا داروں جھوٹ بول رہے، بغاوت کر رہے، دغا کر رہے، جھوٹ بول رہے کہ سارے انسان میرے بھائی ہیں، کشمیر کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، عافیہ صدیقی میری بہنیں ہیں، اور اتنا بڑا ظالم ہے یہ اپنے آپ کا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنے گا؟ چھوڑ دو دھوکے والی زندگی کو، چھوڑ دو دنیا کے دھندے کو، چھوڑ دو اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہا اللہ کو، چکما دے رہے۔ مولوی صاحب مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو دیکھ کے کہاں آنکھ بچا کے ادھر کو نکل گیا، تو کیا سمجھا تو نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔
چل بیٹے نماز پڑھ لے. تبلیغی جماعت والے چل آپ چلے میں بھی آ رہا ہوں, آپ چلے میں آ رہا ہوں. تو کیا سمجھا, انہیں دھوکہ دیا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اے ظالم, تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اس دھوکہ دہی نے تجھے قبر کے دروازے تک پہنچا دیا, تجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے. تو بازار میں اپنے ناپ کی پینٹیں تلاش کر رہا ہے, تو ریڈی میڈ سوٹ تلاش کر رہا ہے, تو اپنے ناپ کا جوتا تلاش کر رہا ہے, تو سیرا تلاش کر رہا ہے, تو ہار تلاش کر رہا ہے, تو دولہے والی شیروانی تلاش کر رہا ہے, گھڑی تلاش کر رہا ہے, تو پھولوں والی گاڑی تلاش کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس گلی میں ذرا بچ گیا ملک الموت, اس گلی کے اندر تجھے تلاش کر رہا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور آسمانوں میں چلا جا, ستاروں کے پیچھے چھپ جا, چاند کے پیچھے چھپ جا, پہاڑوں کے پیچھے چھپ جا, سمندر کی گہرائی کے اندر چلا جا, بند قبروں قلعوں کے اندر چلا جا. جب تیری سانسیں ختم ہوئی, فرشتہ آ کے تیری گردن مروڑنے لگ جائے گا. چائے پینے والے ہوٹل پر تیرے دوست کو تیرے گھر کا نہیں پتا, تیرے رشتہ داروں کو نہیں پتا, نئی نئی رشتہ داری جا ہوئی وہاں والوں کو تیرا نہیں پتا. لیکن میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ملک الموت کو تیرے دروازے کا پتہ ہے. اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا, وہ آندھی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ زالہ بالی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ برات جا کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. میرے عزیزو, آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر زلزلہ آیا تھا, کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. اس نے رمضان کے جانے کا انتظار نہیں کیا, عید الفطر کا انتظار نہیں کیا. لوگ سحری کھا کے نمازیں پڑھ کے سوئے تھے, قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تھے. اللہ کی ذات کو دنیا نے للکارا, بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر خدا کی ذات کو للکارا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑا دی. فرشتے نے ایک چیخ ماری, ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. شرابیں تم پیو قصوروار مجھے ٹھہراؤ, زنا تم کرو قصوروار مجھے ٹھہراؤ. اللہ اکبر, ماں باپ کے سر میں جوتے مارو, قصوروار مجھے ٹھہراؤ. عزت دار عورتوں کی عزت سے کھیلو, قصوروار مجھے ٹھہراؤ. او اللہ اکبر, اور میرا بندہ کھلانے کا حقدار نہیں, تیری گلی کی 4 سال کی بچی تیری حوث سے محفوظ کوئی نہیں. پھر کہتا یہ سارا خدا کر رہا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا در ہے. جیسے امان اوپر بیٹھتا ہے ویسی پھٹکار اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر مالک کائنات نے پوچھ لیا, آنکھیں دی تھی, صحت دی تھی, میں نے تجھے جوانی دی تھی, میں نے تجھے عزت دی تھی, آبرو دی تھی, تجھے مال دیا تھا, اولاد دی تھی, شہرت دی تھی, دنیا میں عہدے دیے تھے, اور بندے تو نے جو مانگا میں نے دیا. آج میدان محشر میں سر پٹک کے دکھا دے, دیواروں میں سر مار کے دکھا دے, سجدے میں جا کے دکھا دے, رو رو کے دکھا دے. تیری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, پانی ختم ہو جائے گا, خون نکلے گا, خون ختم ہو جائے گا, پیپ ختم نہیں, پیپ نکلے گی, ختم ہو جائے گی. الہ العالمین, کیا بات ہے, آج کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا جب 5 مرتبہ کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جب 5 مرتبہ تجھے بلانے پر میں بلاتا تھا تو نہیں مانتا تھا. آج 1 مرتبہ نہیں, 1,00,000 مرتبہ مجھے بلا, میں تیرے بلانے پر آج کوئی نہیں مانوں گا. چل. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا 1800 سال تک آسمان کی طرف خدا کے عرش کی طرف منہ کرے گا اور کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. فرمایا بولتے بولتے انسان کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی. 1800 سال بولتے بولتے گلا پھٹ جائے گا, رگیں پھٹ جائیں گی, رگوں میں سے خون نکلنا کب بند ہو جائے گا. 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے آواز لگے گی. میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, ناول نہیں پڑھ رہا میرے عزیز,
عزیزوں کسی کی آپ بیتی نہیں پڑھ رہا، کسی کا پڑھایا ہوا سبق نہیں پڑھ رہا، میں خدا کا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ 1800 سال کے بعد آواز آئے گی قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، فرشتوں اس کے منہ پر مکہ مارو، ہتھوڑا مار کر اس کا منہ بند کر دو، آج مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی، آج میں اللہ اللہ اس کا سننا گوارا ہی نہیں کرتا، پرے کرو سے یہاں سے۔ آج ایک مرتبہ میرے عزیزوں دکان پر بیٹھ کے کہ ربا، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی بندہ، کل 1800 سال تک رب رب کرے گا تو میرے عزیزوں کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا میرے بندے موت سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لے، موت سے پہلے پہلے کچھ اللہ اکبر آگے دے کیا، بینک میں دے رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، گلی کے عیسائی چوڑے کو دے رہا ہے، میونسپل کمیٹی میں دے رہا ہے، دکانوں کا کرایہ دے رہا ہے، اور بندے کچھ مجھے بھی تو دے کیا، کل تجھے دینے کی قدر پتہ لگے گی جب مالک کے کائنات تجھے دینے والوں کا اجر بتائے گا، دینے والوں کا اعزاز بتلائے گا، دینے والوں کا پروردگار عالم تجھے شان دکھائے گا، کہے گا الہ العالمین مجھے ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پروردگار عالم نہ سجدے سے سر اٹھاؤں گا، نہ مال کی دمڑی اپنے پاس رکھ کے دکھاؤں گا، جتنا مال ہوگا سارے کا سارا دے دوں گا، اللہ دوبارہ 70 سال کی زندگی دے دے، تیری کبریائی کی قسم میں ساری زندگی سجدے میں گزار کے آ جاؤں گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کام تمام ہو گیا، کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب روح نکل گئی، ہاتھ پھٹ گئی، آنکھ کے پاس کس کے تیرے اندر سے اللہ اکبر میرے عزیزو روح نکال رہے، اور لوگوں یقین نہیں آتا مرنے کا، تو وہ کمرہ ادارے کے بانی مولا محمد صدیق صاحب ربانی نور اللہ مرقدو زندگی کے 50 ورے ممبر پر بیٹھ کے قرآن کی تفسیر سناتے رہے، جب جنازہ اس مین گیٹ سے باہر چلا گیا تو مجھے بتاؤ کہ ممبر پر بیٹھنے والے ختم ہو گئے، کوئی ایک نماز بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھی گئی ہو، ایک جمعہ پڑھاؤ جو بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھا گیا ہو، دکانیں کسی کی بند نہیں ہوتی، مکان کی قدر وعدہ نہیں لگتا، میرے عزیزو ریڈی والے کی ریڈی چلتی رہتی ہے، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، آج تیری دکان پر بیٹا کھڑے ہونے کو تیار نہیں، تیرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، 4 بیٹے دکان پر بیٹھنے کے لیے جھگڑے کریں گے، سارے آ جائیں گے۔ ابھی جنازہ جنازگاہ کی طرف جا رہا ہوگا، ادھر میرے عزیزو 4 تکبیر نماز جنازہ، مولوی صاحب کہیں گے نیت کر لو جی، سارے میرے عزیزو کھڑے ہوں گے، اکثریت کو نماز جنازہ نہیں آئے گا، اکثریت اس میں تیرے بیٹے بھی ہوں گے، تیرا ماما بھی ہوگا، تیرا تایا بھی ہوگا، تیرا بھانجا بھی ہوگا، تیرے رشتہ دار، تیرے داماد، تیرے بہنوئی بھی ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، میں نے ایسی رشتہ داری کا کیا کرنا جو رشتہ داری میرے پر اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تجھے دیکھ کے کہتے تھے حاجی صاحب کتنے چلے گئے سی، تسی نظر نہیں آئے، کوئی پردیش چلے گئے سی، تھی کول چلے گئے سی، یہ وہی یار ہے جو جنازہ پڑھ کے میرے عزیز اتنی جلدی بھاگیں گے، یہ تجھے قبرستان کے اندر قبر کے اندر چھوڑنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، چل سارے چھڑ کے چلے گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ پڑھنے کے لیے 2000 آدمی جاتا ہے، دفنانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، 5واں آدمی آتا کوئی نہیں، اتنی تیرے سے بے وفائی کریں گے کہ تجھے قبر میں ڈالنے کے بعد یہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں تیری مٹی بھی نہیں ڈالیں گے کہ ان کے ہاتھوں پہ ڈسٹ نہ لگ جائے، جراثیم نہ لگ جائے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، نیچے منہ کر کے کھڑے ہوں گے، تیرا بیٹا روئے گا، اندر بیٹی روئے گی، ادھر بیوی روئے گی، یہ ایسا وفادار ہے، یہ پھول پہ فون سنے گا ہنی آیا، اس کی وفاداری کے لیے میں کیا کروں، یہ تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ ادھر جنازہ قبرستان کے اندر رکھا ہوگا، بڑا بیٹا فون کرے گا، اے روٹی آ گئی جی، آ گئی، بڑیاں شروع کرا دو جی، بڑیاں شروع کرا دو، اچھا بھی کی ہویا، او جی عورتیں رو کے تھک گئی ہیں نا، نیانے نے چھوٹے چھوٹے بچے نے، کراؤ شروع ابھی وہ اندر بڑا، ابھی اندر نہیں گیا، روٹی شروع کراؤ۔ پیر محل کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے کھانا پک گیا آئے گا، سب سے بہترین پکوان سینٹر، یہ تیری پھپھی، یہ تیری مامی، یہ تیری خالہ، یہ تیری ماسی،
یہ تیری بہن جو تیری چرپائی کو پکڑ کے کھینچ رہی تھی سے دوپٹے جتی کا پتہ نہیں تھا اور خدا سے شکوے کر کے کہہ رہی تھی اللہ اینو نہ لے کے جاندہ مینو لے جاندہ بال پھاڑ پھاڑ کے اے اللہ میری عمر اینو کیوں نہیں لگ گئی اے اللہ اینو تیوں نظر آیا میں دنوں نظر کوئی نہیں یہ اندر بیٹھ کے کہے گی تھونوں پتہ نہیں میں چول نہیں کھادی میں شوگر دی مریض ہاں میں نے ہوٹل تو روٹی منگا کے دو کہاں غم حضرات ایک ضرور اعلان سنیں کل صبح 8:30 بجے فلاں مرحوم کے لیے جامع مسجد عثمانیہ میں قرآن خوانی کی جائے گی رب اکبر کی قسم ہے ذمہ داری سے کہتا ہوں ہر ایک کو پتہ ہے 8:30 بجے بلاوا 11 بجے دعا ہے میرے عزیز و خدا کی قسم 11:15 بجے سے پہلے کوئی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں آتا کہ پہلے جاؤں گا مجھے گٹھلی کے اوپر درود شریف پڑھنا پڑے گا کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا مجھے سبارہ پڑھ کے تجھے یاد کرنا پڑے گا میرے عزیز اتنی جلدی آتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر سب سے پہلے یار پانی تو ٹھنڈا رکھ لینا سی تر نہیں پتہ لوکا نہیں آنا ہے اللہ اکبر پلیٹوں کی کھڑکڑ چلے گی چاولوں میں چمچے چھڑ کھڑکیں گے اور چمچی نہیں یہ اللہ اکبر سگا یار سگا جو تیرے سے ادھار لے کے کاروبار کرتا تھا وہ کہے گا بھتیجا چمچی کوئی نہیں ہے گی کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا یہ مولوی بد نصیب اللہ جی اس کو معاف کر دو اللہ جی اسے معاف کر یہ بیچارہ مولوی لگا رہے گا باقی کوئی نہیں کرتا عصر کے بعد قرآن خوانی نہیں شام پہ جائے گی اسی گھر بھی جانا ہے بچے چھڑ کے آئے پہلے ٹائم رکھو جی پہلے ٹائم پلازا تمہارا پیر محل کے اندر مارٹ تمہارا پیر محل کے اندر کپڑے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر جوتے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر ہم مہاجر ہو گئے ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہمارے ہاں میرے عزیزو اللہ اکبر یہ رواج ہے باپ مر جائے تو ماں کے خاندان سے ماموں کے گھر سے کفن کاٹھی آتی ہے پہلی روٹی ان کے گھر سے آتی ہے اس نامراد اولاد کا میں نے کیا کرنا 3 لاکھ روپے بچہ مہینہ کماتا ہے لیکن اس کی کمائی کا کیا فائدہ وہ مامے کا انتظار کر رہے ہیں 3,000 روپے کا باپ کو کفن نہیں دے سکتا 4 پیٹیاں گھر کے اندر پڑی ہیں کھیس گھر کے اندر پڑے ہیں کمبل میرے عزیزو دبئی کے پڑے ہیں کمبل ایرانی کمبل گھر کے اندر پڑے ہیں لیکن آج یہ اتنا بے بس ہے جو پنچایتوں کا فیصلہ کرایا کرتا تھا آج اتنا بے بس ہے جو اپنے علاقے کا بڑا تھا آج اتنا بے بس ہے یہ جانوروں کی طرف بھی گھورتا تھا تو جانور منہ موڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اس کا اتنا روب دبا ہوا کرتا تھا کہ بیٹی بھی ساوڑے سے اور بچہ تو دوڑ ہی جاتا تھا ابا آ گیا بیوی تو ڈر کے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی ماں بھی بات کرتے گھبراتی تھی ابا بھی تیرے سامنے کچھ کہتا ہوا ڈرتا تھا پتر چڑک نہ دوے آج ایسا بے بس ہو کے پڑا فرشتے نے تھپڑے مار کے خدا کی قسم لٹا دیا پوٹی پیشاب نکلا پڑا ہے آج تیرے 7 بچوں میں سے تیری کوئی پوٹی پیشاب دھونے کے لیے بھی تیار نہیں تیری جو کپڑا تیرے دل سے اترا جوتیوں سے پرے کریں گے اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے ابھی تیرا جنازہ اندر پڑا ہوگا جو جن کپڑوں میں تیری موت آئی وہ کپڑے دہلیز سے باہر پڑے ہوں گے نہ بھائی پہننے کو تیار نہ بیٹا پہننے کو تیار جنازہ قبرستان کی طرف جائے گا تیری سگی بیٹی ویپر مار کے تیرا اترا ہوا جوڑا اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گی جس صابن سے تجھے غسل دیا جائے گا وہ صابن تیری بیوی استعمال نہیں کرے گی تیری بیٹی استعمال نہیں کرے گی جس لوٹے سے تیرے پہ پانی ڈالا جائے گا اللہ کی قسم تیرے گھر والے وہ لوٹا استنجے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے اتنی بے وفائی جس چرپائی پر تیرا انتقال میرا انتقال ہوگا اس چرپائی پر میری سگی بھی لیٹنے کے لیے تیار نہیں میری امی بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں میرا ابا بھی ہاتھ توڑ کے چلا گیا جس چرپائی پہ بیٹا مرا وہ چرپائی بھی گھر سے باہر وہ بستر بھی گھر سے باہر جس پیالے جس گلاس میں وہ بھی تھیلی میں باندھ کے اللہ فرمائیں گے اس کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ سے پتر دعا اتنی بے وفائی کے دعا کے لیے بھی مسجد کے اندر بلایا گیا کہ مولوی صاحب دعا کر دو اللہ اکبر ہماری اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دو بتاؤ کون کتنی مرتبہ قبرستان گیا کوئی جمعے کے جمعے گیا کوئی روزانہ تو سال ہو گیا قبرستان کے اندر پڑے ہوئے 4 بیٹوں کو ماں کی قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ملی بھائی اللہ نے عقل نہیں دی میرے ساتھ ان 4 دنوں کے اندر اللہ کی قسم میں نے 2 ٹرالر کے اور ایک کوچ کا ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا توبہ توبہ توبہ
جو ڈرائیور 4 گھنٹے بعد کہتا تھا مولوی صاحب کہیں ریسٹ ایریے پہ 10 منٹ بعد 10 منٹ وہاں کھلان دو، 19 گھنٹے پرسوں 19 گھنٹے ٹنڈو العیار حیدرآباد سے 30 کلومیٹر دور، پرسوں رات میں 2 بجے وہاں دعا سے فارغ ہوا، اس سے 1 دن پہلے کراچی میں، اس سے 1 دن پہلے سکر میں 4 دن میں 3 صوبے ہو کے آ گیا۔ میرے عزیزو 19 گھنٹے اللہ کی قسم گاڑی چلاتا رہا۔ وہ میں نے کہا سو جا، کہ مولوی صاحب چہرے میں نے ایسے پچ کے دیکھے میری نیند ہی اڑ گئی۔ وہ ٹنڈو العیار سے 19 گھنٹے رات 2 بجے چلا، اگلے دن 5:30 بجے ہم پسرور پہنچے، ہلووال نارووال کے پاس کل پہنچے۔ اللہ کی قسم نہ مجھ سے تقریر ہوئی نہ ڈرائیور کو نیند آئی، کہنے مولوی صاحب اسی بھی روڈ تے پہ گئے تھے، ساڈا کی بنے گا، اگلا پچھلا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، گاڑیاں نہیں اوپر، مرد مرنے والے زخمی نیچے، آئے کر رہا تھا، اللہ اکبر کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں میں پنڈی سے میرے عزیزو بیان کر کے آ رہا، ایک زوم کر کے میرے عزیزو گاڑیوں گزری، ڈونگے بونگے زوم کر کے گزری اور میں نے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری گاڑی ٹرالے کے نیچے ہی چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہ اتنے بچوں کی سسکیاں رونا، میرے عزیز اللہ کی قسم موت روزانہ اپنا چہرہ دکھا کے جاتی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ 20 سال کے بعد کہتا دیکھا لگتا ہے موت کو روزانہ دیکھتا ہے، پھر بھی موت سے واقف کوئی نہیں۔ موت نہ آتی، خدا پاک کی قسم نہیں آتی تو سارے نبیوں کے سردار پر نہ آتی۔ جب صحابہ حضور کی تدفین کے بعد اللہ اکبر حجرہ عائشہ سے باہر آئے، سامنے تو مکان تھا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں میرے عزیزو، اس بیٹی کو قرار نہ آیا، نبی کی لختے جگر، بدعت ملنی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی امی فاطمہ، علی کی گھر والی فاطمہ، خدیجہ کی لختے جگر، محمد عربی کی نور نظر فاطمہ۔ عرش والے بھی حیا کریں، فرش والے بھی حیا کریں۔ وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل پوچھ کے آئے، وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل بھی آ کر حیا کرے، باہر کھڑا ہو کے اندر آنے کی اجازت مانگے۔ رب کعبہ کی قسم وہ فاطمہ پردے کو کھڑی لا رہی ہے، حضرت انس گزرے، کہنے لگی ویر انس ادھر آ، بلال گزرے، بھائی بلال ادھر آ، حضرت ابو ہریرہ گزرے، چچا ابو ہریرہ ادھر آ، تو 24 گھنٹے در نبوت پہ پڑا رہتا تھا ابو ہریرہ، تو گھر نہیں جاتا تھا، 24 گھنٹے پانی نہیں پیتا تھا، روٹی نہیں کھاتا تھا، تو ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ ابو ہریرہ تو کو کلیجہ کہاں سے لے کے آیا، وہ دل کہاں سے لے کے آیا کہ اپنے سامنے، اپنے اللہ اکبر، اپنے سامنے اپنے پیشوا رہنما سارے نبیوں کے سردار کی قبر پہ مٹی ڈال کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے دکھایا۔ حضرت علی کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے، جناب نبی علیہ السلام کی جدائی میں سیدہ فاطمہ نے 6 مہینے میں کبھی ہنس کے ہی نہیں دیکھا۔ اتنی سی انی جی فکر کر لیا کرو، اتنی سی کہ بس میں نے جانا ہے، روزانہ مراقبہ کرو۔ آنکھیں بند کر لی، وہ ملک الموت آ گیا، آنکھیں بند ہوئی، میں نے یہاں درد ہو گیا، آنکھیں بند ہوئی، ملک الموت نے آ کے اپنا چہرہ دکھایا اور میں نے کروٹ لبل لی، میں نے کہا ہے، بیوی نے کہا کی ہویا؟ اللہ اکبر۔ ملک الموت کہنے لگا لے ہویا نہیں، ہون والا ہے، ہویا نہیں، ہون والا ہے۔ یہی ہے نا تو لڑ کے میکے جایا کرتی تھی، یہی ہے نا جو کپڑوں کی سلائی پہ لڑی، یہی ہے نا جو اللہ اکبر عیدی پہ لڑی، یہی ہے نا اللہ اکبر جتی نہیں آئی لڑی۔ اب تو روئے گی، سر پٹک کے روئے گی، عورتوں کے گلے لگ کے روئے گی، دیواروں میں سر مار کے روئے گی، دنیا تجھے جھلی کہے گی، دنیا تجھے پاگل کہے گی، وہ گیا۔ اللہ اکبر۔ بوئے سے کھڑی ہو کے قیامت کی صبح تک انتظار کر، رب اکبر کی قسم جانے والا کبھی واپس کوئی نہیں آیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان مرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے روزانہ رات کو اوہو یہ ملک الموت آ گئے، یا کہ میری سنگی مروڑ دی، میری روح نکلی، میری رال ٹپکی۔ وہ بیٹی دوڑتی آئی، جزاک اللہ، وہ بیٹی دوڑتی آئی، ابو اکھا کھول، ابو جی بولدا کیوں نہیں، ابو جی ویکھدا کوئی نہیں۔ ابو کہتا ہے ملک الموت نے یہاں سے پکڑ رکھا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا۔
ملک الموت چھوٹی سی بچی کی طرز کا، مجھے بولنے تو دے، جواب تو دینے دے، جوان بیوی کی طرز کا، اللہ اکبر۔ وہ میری بڈھڑی مائی کہندی ہائے ہائے کی ہو گیا، اس پر تو طرز کھا لے، ایک مرتبہ تو ماں کے ساتھ بولنے دے، ماتھا چوم چوم کے ابا کہہ رہا یار تو تے میری کمر ہی توڑ کے چلا گیا، یار تو تے ہنسدا ویڑا گھر اجاڑ کے چلا گیا، تیرے بعد میرا سارا کون بنوں گا؟ فرشتے سے کہا مجھے آنکھ کھول کے باپ کو دیکھنے دے، فرشتہ کہتا خبردار، اللہ اکبر، میں تجھے آنکھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، ایک ٹانگ میری ہے ایک میری سیدھی، میں کہ فرشتہ سیدھے تو لینے کا خبردار، ایسے حکم ہوا میں تجھے لے کے جاؤں گا، روٹی کا لقمہ منہ میں، میں نے کہا مجھے چبانے تو دے، کہا خبردار، مجھے حکم ہے کہ سجی طرح لقمہ بغنچی بو لینا، میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا، میں نے کہا پینے کی اجازت دے، کہتا خبردار، ایک گھونٹ پینے کی اجازت تھی، دوسرا گلاس میں اجازت کوئی نہیں۔ کس چیز پر میرے عزیزو بے فکر ہو کے بیٹھے، کس چیز پر اترا کے بیٹھے؟ یہ کیڑوں نے کھانا ہے، اگر ایمان کی حالت نہیں گئی، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، کیڑے خدا کی قسم ہڈیاں نکال کے باہر پھینک کے رکھ دیں گے، پوٹی پر سے ہم دانتوں سے گوشت اتارتے ہیں کے رکھ دے گا، ہماری کھالیں اتار کے رکھ دے گا، یہ قبر جب بیچے گی اپنا آپ دکھائے گی، اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی ضرور ہے، لیکن قبر کے اندھیرے نے میں محمد کو بھی بوڑھا کر دیا ہے۔